السلام علیکم، شمع دین چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ سبق نمبر 7، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ آج کا ہمارا لیسن ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ حروف مدہ کیا ہے؟ ہم نے لیسن نمبر 3 پارٹ 1 کے اندر پڑھ لیا تھا کہ حروف مدہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں اور ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ لمبا کرنا ہے۔ تو جو کھڑی حرکات ہیں یہ بھی ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہی ہیں کھڑی حرکات بھی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان لیسن ہے اور آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مکمل ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ میم کو کھینچ کے اس لیے پڑھیں کیونکہ میم کے حروف اصلی 3 ہیں، میم یا اور میم، اور جن کے حروف اصلی 3 ہیں ان کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے یعنی لمبا کریں گے۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ واو کو بھی اس لیے کھینچا ہے، لمبا کیا ہے کیونکہ اس کے بھی حروف اصلی 3 ہیں، واو الف اور واو، اس لیے جن کے حروف اصلی 3 ہیں ان کو ہم نے لمبا کرنا ہوگا ہجوں کے اندر، تو اس لیے واو کو بھی لمبا کیا گیا۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ یہاں پر
ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہاں جھٹکا نہیں دینا. حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس کو ہم جھٹکا دیتے ہیں. یہاں چونکہ حرکت ہے، کھڑا زبر ہے، اس لیے یہاں ہم جھٹکا نہیں دیں گے حمزہ کو. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. یہاں ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا. ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو اس لیے اس ہا کو ہم نے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے. عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع عی عو. غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو. حا کھڑا زبر حا، حا کھڑا زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو. ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہا اور ہا میں واضح فرق کرنا ہے. خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش سو، فا فی سو. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو. یہاں ہم نے ایسے نہیں کرنا، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، بلکہ لفظ کو اس کے پورے مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور کھینچ کر ادا کرنا ہے. جس لفظ کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اگر ہم اس کو کھینچیں گے نہیں تو لفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. جا جی جو. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو. ذال جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور زا جو ہے سختی سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے. اور ذال کی ادائیگی بھی فا کی طرح ہی ہے
یعنی کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک لائیں گے تو زال ادا ہوگا، اور زا جو ہے یہ سختی ساتھ ادا ہوگا. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. سین کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، تو سیٹی کی آواز پیدا کریں گے تو سین صحیح طریقے سے ادا ہوگا. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا صی صو. صاد کو ہم پر کریں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو حروف مستعلیہ جو ہیں ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے صاد کو ہم پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. ضاد کو بھی پر کریں گے یعنی موٹا ادا کریں گے. طا کھڑا زبر طا، طا کھڑا زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا طی تو. ظا کھڑا زبر ظا، ظا کھڑا زیر ضی، ظا الٹا پیش ظو، ظا ضی ظو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے. قاف جو ہے یہ پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف باریک پڑھا جائے گا. کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. الف اگر خالی ہو یعنی کہ زبر زیر پیش
کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کوئی حرکت نہ ہو تو تب الف الف پڑھا جاتا ہے. جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ان میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ ہجے کرتے وقت اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. تو اس لیے اس کو ہم حمزہ ادا کریں گے, الف نہیں پڑھیں گے. ہا کھڑا زبر ہا, ہا کھڑا زیر ہی, ہا الٹا پیش ہو, ہا ہی ہو. واو کھڑا زبر وا, واو کھڑا زیر وی, واو الٹا پیش وو, وا وی وو. ہا کھڑا زبر ہا, ہا کھڑا زیر ہی, ہا الٹا پیش ہو, ہا ہی ہو. اس ہا کا اور اس ہا کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, صرف جو حروف لکھے گئے ہیں لکھنے میں انداز کا فرق ہے. اس طرح بھی ہا لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی ہا لکھا جاتا ہے, لیکن ان کا مخرج ان کا ادائیگی ایک ہی طرح کی ہوگی. حمزہ کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زیر ای, حمزہ الٹا پیش او, آ ای او. اب یہ حمزہ ہے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے الف کو کیونکہ اس پر حرکت تھی تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھا ہے تو اس کو الف پڑھیں گے, بلکہ اس کو بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. یہ چونکہ حمزہ ہی ہے تو اس کو حمزہ ہی ادا کیا جائے گا. آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا. امید ہے آپ کو مکمل لیسن کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.